اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 161 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور کسی نبی کی نسبت یا کسی نبی کے بارے میں یہ گمان ہی ممکن نہیں کہ وہ کچھ چھپائے گا. سوچنا بھی پاسبل نہیں کہ وہ کچھ چھپائے گا جو اللہ کا پیغام ہے. اور جو کوئی کسی کا حق چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے وہ لانا پڑے گا جو اس نے چھپایا تھا. پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 162 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بھلا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا یعنی اللہ کی مرضی کے حساب سے ہو گیا اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا حقدار ہے سزاوار ہے ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. آیت نمبر 163 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے حضور ان مختلف درجات ہیں. اللہ کے حضور اللہ کے پاس ان کے مختلف درجات ہیں اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے. آیت نمبر 164 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے جو ان پر اللہ کی آیاتیں پڑھتے اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. آیت نمبر 165 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا جب تمہیں ایک مصیبت آ پہنچی حالانکہ تم اس سے دو چند دشمن کو پہچان چکے تھے. تمہارے پاس ایک مصیبت آ پہنچی جبکہ تم اس سے ڈبل دشمن کو پہچان چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ پڑی. فرما دے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. آیت نمبر 166 میں اللہ پاک فرماتا ہے اور اس دن جو تکلیف تمہیں پہنچی جب دونوں لشکروں میں ایک دوسرے کے باہم سامنے مقابل ہو گئے تھے سو وہ اللہ کے حکم ہی سے تھی اور یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے. آیت نمبر 167 میں اللہ پاک فرماتا ہے اور ایسے لوگوں کی بھی پہچان کرا دے جو منافق ہیں. اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دشمن کے حملے کو روکو دفاع کرو تو کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ واقعتاً کسی ڈھب کی لڑائی ہوگی یعنی ایکچولی میں کسی بھی طریقے کی لڑائی ہوگی یا ہم اس سے اللہ کی راہ میں جنگ جانتے تو اگر میں یہ سمجھتے کہ یہ اللہ کے راستے میں جنگ ہے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے ہیں تم کو ضرور فالو کرتے. منافق بول رہی ہے اس دن وہ ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب تھے اور وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں اور اللہ ان کے دلوں کی باتیں کو خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں. آیت نمبر 168 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے باوجود اس کے کہ خود گھروں میں بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کی نسبت یعنی ان کے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے. یعنی ان کے بھائیوں جو مارے گئے جو جنگ میں جہاد میں جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو وہ مارے نہیں جاتے اگر وہ بھی گھروں میں بیٹھتے. فرما دیں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے آپ کو موت سے بچا لینا اگر تم سچے ہو. آیت نمبر 169 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا. وہ مردہ ہے بلکہ خیال بھی مت کرو بولے اللہ تعالیٰ بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں
اور انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 170 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ حیات جاویدانی کی ان نعمتوں میں فرحاں و شاداں رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ کی حیات میں وہ خوش و خرم رہتے ہیں ہمیشہ، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہے اور اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے، انہیں ایمان اور اطاعت کی راہ پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ جنگ لڑے، جو پیچھے رہ گئے، وہ شہید جب ہوئے، تو ان کو بھی دیکھ کے لوگ بہت خوش رہتے ہیں کہ انہوں ایمان کے راستے پہ ہو۔ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، یعنی خوش ہوتے ہیں یہ سوچ کے کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کی تجلیات خود کی نعمت اور لذات وصال کے فضل سے مسرور رہتے ہیں، یعنی اللہ کی تجلیات بھی، اللہ کی جو تجلیات ہے اس کے قریب رہتے ہیں، وہ ایک نعمت ہے، اور لذات وصال یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو مزہ ہے اس کے فضل، اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگ بہت خوش رہتے ہیں، مسرور رہتے ہیں، اور اس پر بھی کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 172 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جن لوگوں نے زخم کھا چکنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، جس لوگوں کو زخم لگ گئے تھے اس کے بعد بھی اللہ اس کے حکم کے اوپر لبیک بولے، اور ان میں سے جو صاحبان احسان ہے اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 173 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ مخالف لوگ تمہارے مقابلے کے لیے بڑی کثرت سے جمع ہو چکے ہیں، یعنی ان سے کہا گیا کہ یہ جو اپوزٹ کافروں آئے تھے لڑنے کے لیے، لوگ ڈرانا شروع کرے، اللہ تو بہت لوگ ہیں، کثرت سے آئے ہیں، لوگ جمع ہو چکے ہیں، سو ان سے ڈرو۔ تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وقالو کیا بولے، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا اچھا کارساز ہے۔ آیت نمبر 174 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر وہ مسلمان اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے، انہیں کوئی گزید نہ پہنچی، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی، کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 175 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک یہ مخبر، جو ادھر کی خبر ادھر دیتے نا، مخبر شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، بس ان سے مت ڈرا کرو اور مجھی سے ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ آیت نمبر 176 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے غم گسار عالم، یعنی رسول اللہ کو بول رہے اللہ تعالیٰ، یعنی پوری دنیا کا غم کھانے والے، جو لوگ کفر کی مدد کرنے میں بہت تیزی کرتے ہیں وہ آپ کو غمزدہ نہ کریں، آپ ان سے غمزدہ نہ ہو، وہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ آیت 177 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 178 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یہ کافر یہ سوچتے ہیں، یہ گمان ہرگز نہ کریں، یہ ہرگز نہ سوچے کہ ہم جو انہیں اللہ تعالیٰ جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، ایسا نہ سوچے وہ، ہم تو یہ مہلت انہیں صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے بالآخر فائنلی ذلت انگیز عذاب
ہے۔ آیت نمبر 179 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ مسلمانوں کا ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عامت الناس تمہیں غیب پر مطلع فرما دے۔ یعنی اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں وہ غیب کی باتیں بتا دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جیسے چاہے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ آیت نمبر 180 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وہ ہرگز اس بخل کو یعنی اس کنجوسی کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم جو بخل کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، ہمارے حق میں اچھا ہے، بہتر خیال نہ کریں، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ ان قریب روز قیامت انہیں گلے میں اس مال کا طوق پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے رہتے ہیں، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، یعنی جیسے اب مالک ہے ایسے ہی تمہارے سب کے مر جانے کے بعد بھی اللہ ہی مالک رہے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے آگاہ ہے۔